اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک وہیں سے دعا کی زکریا حضرت زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، اور وہیں دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قالا تو عرض کی ربی اے میرے رب، حب عطا فرما لی مجھے من لدن کا اپنے پاس سے، ذریاتن اولاد، طیباتن پاکیزہ اولاد۔ وہیں سے دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے، عرض کیا ہے میرے رب عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد۔ انا بے شک کا آپ سمیع، آپ ہی سننے والے ہیں، الدعا دعاؤں کا سننے والے ہیں۔ پس نادت ندا دی، آواز دی اس کو الملائکہ فرشتوں نے، وہوا اور وہ قائمن کھڑے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب عبادت گاہ میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کا آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقم جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمات من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بکلمات ایک فرمان کی، وسیدن وہ سردار ہوگا، وحسوراً اور وہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین صالحین میں سے ہوگا۔ قالا تو زکریا کہنے لگے، حضرت زکریا علیہ السلام، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، یکون ہوگا، لی مجھے، غلامن لڑکا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، وقد اور ہے، بلغانی الکبر، بلغانی میں پہنچ چکا ہوں، کبر بڑھاپے کو، وامرأتی اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ قالا عرض کی، ربی اے میرے رب، اجعل جعل بنا لی مجھے میرے لیے، آیاتا کوئی نشانی، اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی، آیاتو کا فرمایا تیری نشانی، ان کے لا نہ تکلمو تو کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثہ 3 ایام دن، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن، الا مگر کرو گے تو رمزہ اشارے سے کرو گے، وذکر اور یاد کرو ربک اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور پاکی بیان کرو، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو، وار اس جب قالت الملائکۃ، اور اس جب قالت فرشتوں نے، ملائکہ فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ کی آپ کو چن لیا ہے، وطہرکا اور خوب پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کی اور پسند کیا ہے، علی نساء سارے جہان پر، عالمین نساء عورتوں پر، عالمین سارے جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم، اقنوتی اے مریم خلوص سے عبادت کر، لربکا اپنے رب کی، اور وسجدی اور سجدہ کر، ورقعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک یہ، من انباء الغیبی یہ واقعات غیب کی خبریں ہیں، انباء خبریں ہیں، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وما اور نہیں، کنتا تھا، لدیہم ان کے پاس، اور نہ تھے ان کے پاس، اس جب کہ یلقونا جب وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں، فیصلہ کرنے کے لیے، ایہم یکفلو مریمہ کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی، وما اور نہ کنتا تھے، لدیہم ان کے پاس، اس جب کہ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اولاد نہ تھی۔ حضرت مریم کے شب و روز بڑے اخلاص سے محو عبادت رہنے کے باعث ان کے دل میں بھی اولاد کی آرزو بیدار ہو گئی، اور عرض کرنے لگے، اے رب
اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور اولاد پیدا ہونے کا عام وقت گزر چکا ہے، لیکن تو وہ کریم اور قادر ہے جو اس مقفل حجرے میں مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ تیرے کرم سے کیا بعید ہے، اگر تو مجھے بھی نیک بخت اور پاک اولاد عطا فرما دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مبارک مکان میں مبارک وقت میں کسی اللہ کے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منظور فرمایا کرتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت زکریا کو ان کی دعا کی مقبولیت کی خوشخبری دے دی گئی، بچے کا نام اور اس کی عزت و پاک بازی کی اطلاع بھی دے دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ نبی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی بن باپ پیدائش ان کے متعلق طرح طرح کے الزامات تراشنے کا سبب بننے والی تھی، اس لیے ان کی پاک دامنی اور تقدس کو بیان کرنے کے لیے قدرت نے پہلے ہی حضرت یحییٰ کو مقرر فرما دیا، جن کی بزرگی، پاک بازی اور نبوت کا ساری قوم کو اعتراف تھا۔ انجیل میں حضرت یحییٰ کو یوحنا کہا جاتا تھا اور انگریزی میں جون۔ یہ گزارش کسی شک کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ جس وقت اس نعمت کا حصول ہو اسی وقت سر نیاز سجدہ شکر ادا کرنے لگ جائے، اور حمل قرار پانے کی علامت یہ مقرر کی گئی کہ اس دن ان کی زبان ذکر الہی اور تسبیح و تحلیل میں تو محو رہے گی، لیکن لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی استعداد اس میں باقی نہ رہے گی۔ یعنی قدرت کی نگاہ انتخاب نے بچپن میں بھی مریم کو چن لیا کہ حضرت زکریا کی سرپرستی عطا فرمائی، دل میں اپنی یاد کی لگن پیدا کر دی، غیب سے طرح طرح کے پھل مہیا ہونے لگے اور فرشتے ان سے گفتگو کرنے لگے، اور جب آپ سن شباب کو پہنچے تو رحمت الہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی ماں بنانے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس لیے اصطفیٰ کا ذکر دوبارہ آیا، اور نساء العالمین سے مراد ان کے اپنے زمانہ کی عورتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان انعامات پر اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔ سجدہ کا حکم پہلے اور رکوع کا بعد میں ہوا، حالانکہ رکوع سجدہ سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی غیب کے علوم کو جانتا ہے، اور یہی اس کی نبوت کی قوی دلیل ہے۔ انبیاء کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ و ہارون کے والد اور دوسرے مریم کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا، اور حضرت مریم کے والدہ کا نام مفسرین نے حنا بنت فاقوس لکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائک بنایا، انہیں اسماء کا علم عطا فرمایا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس سے پھر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا، انہیں عمر طویل عطا کی گئی، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں علی الاطلاق سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے،
جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے۔ محراب سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں، اس لیے بھی علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کی تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے، اس لیے قرہ ان کے نام نکلا۔ محراب سے مراد حجرہ ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل فروٹ ہیں، یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے۔ دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس سے حضرت زکریا علیہ السلام نے از راہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری، مخفی اور عادی تمام اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں، تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کر دے، اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں۔